سنوک والی زمین سے فالو کر رہی تھی، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ایٹ نون دا سیلز اسٹاپڈ سنگنگ اینڈ دا شپ کیم ٹو اسٹینڈ اسٹل، اور پھر دوبارہ سے کیا ہوا کہ جو ہے وہ دیٹ میڈ دا شپ ٹو گو میڈ دا شپ ٹو گو، وہ لے کے جاتی رہی، اور پھر اس کے بعد نون میں کیا ہوا لیفٹ آف دیئر ٹیون، پھر انہوں نے وہ رک گیا اینڈ دا شپ اسٹوڈ اسٹل آلسو، اور پھر جو شپ تھا وہ بھی ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اگلی لائن ہے جناب، کہتا ہے دا سن رائٹ اپ ابو دا ماسٹ ہیو فکسڈ ہر ٹو دا اوشن بٹ ان اے منٹ شی اگین اسٹل ود اے شارٹ ان ایزی موشن بیکورڈز اینڈ فارورڈز ہاف ہر لینتھ ود اے شارٹ ان ایزی موشن۔ کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کہتا ہے کہ the ship seemed to have been fixed to the ocean by the sun that shone above the mast. In a minute the ship began to move again, but this time with a short and uncomfortable movement. It moved. اچھا جی، اگلی لائنیں جو ہیں وہ یہ تھیں کہ کہتا ہے the sun right up above the mast، یعنی بالکل اوپر تھا سورج، اور had fixed her to the ocean، اور وہ اس شپ کے اوپر بالکل فکس ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے but in a minute she gained still، اور ایک دم سے پھر وہ اس شپ نے حرکت شروع کی with a short uneasy motion، اور یہ جو دوسری دفعہ موشن تھی یہ uneasy تھی، backwards and forwards half her length، جو بہت زیادہ بیکورڈ اور فارورڈ ہو رہی تھی with a short uneasy motion۔ اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے the ship seemed to have been fixed to the ocean by the sun that shone above the mast. In a minute the ship began to move again, but this time with a short and uncomfortable movement. It moved backwards and forwards half its length. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی موومنٹ کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے then like a pawing horse let go she made a sudden bound. It flung the blood into my head and I fell down in a swoon. یعنی اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو شپ تھا وہ ایک بہت تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے مطلب بلڈ جو تھا وہ میرے دماغ میں ایک دم سے جو ہے وہ اس طریقے سے آیا کہ میں ایک سواؤنڈ یعنی دورے کی شکل، دورے کی حالت میں جیسے بندہ گرتا ہے تو اس صورت میں میں نیچے گر گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے ہاؤ لانگ ان دیٹ سیم فٹ آئی لے، میں اس جو سیم فٹ تھا جو دورہ تھا اس میں میں لیٹا رہا۔ آئی ہیو نوٹ ٹو ڈکلیئر، مجھے یہ کنفرم نہیں تھا کہ میں کتنی دیر لیٹا رہا ہوں، بٹ ارے مائی لیونگ لائف ریٹرنڈ آئی ہرڈ and in my soul discerned two voices in the air۔ یعنی اس کے بعد کہتا ہے لیکن جب میں واپس ہوش میں آیا تو میں دو آوازوں کے درمیان میں، یعنی میں نے پرسیو کیا، میں in his soul اپنی روح کو ڈائلاگ کے درمیان میں، دو آوازوں کے درمیان۔ پھر کہتا ہے is it he quoth one, is this the man by him who died on cross with his cruel bow he laid full low the harmless albatross۔ اب وہ جو دو آوازیں تھیں جن کے بارے میں پچھلے سٹینزا میں بات کی کہ جن دو آوازوں کے درمیان میں وہ اس نے اپنی سانس یعنی اس نے اپنی روح کو محسوس کیا ان دو آوازوں کے درمیان، وہ کیا تھا کہ از اٹ ہی، کیا یہ وہی ہے؟ کوتھ ون، ایک نے کہا، ایک آواز نے کہا، از دس دا مین، یہ وہی آدمی ہے، بائی ہم، جس کے لیے ہو ڈائیڈ آن کراس، کہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہ کراس پر ان کو ڈیتھ ہوئی ان کی، انہوں نے جان دے دی۔ with his cruel bow he laid full low the harmless albatross، اور اس نے اپنی ظالم تیر اور کمان سے اس harmless albatross کو مار دیا تھا۔ کیا یہ وہی بندہ ہے؟ پھر کہتا ہے the spirit who bideth by himself in the land of mist and snow, he loved the bird that loved the man who shot him with his bow۔ اچھا جی، اگلے سٹینزا میں کہتا ہے the spirit who bideth by himself، وہ روح جس کو اس نے مارا، harmless albatross کو، اس کے بارے میں بتا رہی ہے
کہ وہ پہلی آواز ہی بول رہی ہے، کہتی ہے وہ روح جو بائی ڈیتھ بائی ہمسیلف، جو اکیلی رہتی تھی ان دا لینڈ آف مسٹ اینڈ سلو، مسٹ اینڈ سنو کی زمین پر، ہی لوڈ، وہ کرتا تھا، دا برڈ، وہ لو کو، وہ برڈ سے لو کرتا تھا، دیٹ لوڈ دا مین، اور وہ آدمی سے محبت کرتی تھی، وہ پرندہ کرتا تھا، ہو شاٹ ہم ود ہز بو، اور اسی شخص نے اس کو مار دیا۔ اگلی لائن ہے جی 5ویں حصے کی آخری اسٹینزا ہے، کہتا ہے دا ادر واز اے سافٹر وائس، دوسری والی جو آواز تھی وہ بہت نرم تھی، ایز سافٹ ایز ہنی ڈیو، جیسے کہ ایک شہد کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایک شہد کا قطرہ ہوتا ہے۔ کو تھی، اس نے کہا دا مین ہیتھ پیننس ڈن اینڈ پیننس مور ول ڈو۔ ہاں جی، اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ یعنی جو دوسری آواز تھی وہ بڑی نرم تھی اور وہ شہد جیسے شہد کے قطرے کی طرح تھی، سافٹ۔ اس نے کہا کہ دا مین ہیتھ پیننس ڈن، اس نے کافی کفارہ دے دیا، اینڈ پیننس مور ول ڈو، اور وہ اور بھی کفارہ دے گا۔ یعنی یہاں پہ 5ویں اسٹینزا کے آخری حصے میں وہ اس کو جو ہے اس کو معافی کی طرف بات چل رہی ہے، اور وہ جو ہے اس کو کفارہ اور اس کی جتنا اس نے سزا لینی تھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس نے کافی کفارہ دے دیا ہے اس خوفناک منظر میں رہتے ہوئے۔ اس کے بعد جناب ہم چھٹا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور اس چھٹے حصے میں پہلا جو ہے وہ فرسٹ وائس ہے۔ وہ فرسٹ وائس کہتا ہے جی the mariner heard 2 voices in his trance, the curse was ended and the mariner found himself to be one more in his own country, he was met by a hermit۔ تو چھٹا حصہ جو ہے وہ فرسٹ وائس سے شروع ہوتا ہے، وہ کہتی ہے فرسٹ وائس کیا ہے، کہتا ہے but tell me speak again thy soft response renewing, what makes that ship drive on so fast, what is the ocean doing۔ اب اس میں پہلی آواز کیا کر رہی ہے، وہ پوچھتی ہے، کہتی ہے but tell me speak again۔ اب یہ پہلی آواز جو 5ویں حصے کے آخری اسٹینزا میں دوسری آواز آئی تھی، اس میں اس سے مخاطب ہے پہلی آواز، وہ پوچھ رہی ہے کہ tell me speak again، دوبارہ بولو، thy soft response renewing، تمہارا جو ہے وہ نرم سا جواب وہ چاہیے۔ کیا ہے کہ what makes that ship drive on so fast, what is the ocean doing، کہ کس طرح سے جو ہے وہ شپ جو ہے وہ سو فاسٹ چل رہا تھا، اور what is the ocean doing، اور سمندر کی حالت کیا تھی۔ یہ پہلی آواز نے اس سے پوچھا ہے دوسری آواز سے۔ تو سیکنڈ وائس جواب دیتی ہے، اسے کہتی ہے still as a slave before his lord، شپ جو تھا جو ہے وہ بلکہ اوشن جو تھا وہ اس طرح تھا جیسے ایک غلام اپنے ماسٹر کے سامنے ہوتا ہے۔ the ocean has had no blast، اس کے پاس اس کا کوئی اس کے اندر storm نہیں تھا۔ his great bright eye most silently up to the moon is cast، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ there was no storm on the sea and it was looking calmly towards the moon، the great bright eye most silently up to the moon is cast، یعنی وہ بڑے آرام سے چل رہا تھا، ایک جس طرح غلام ایک مالک کے سامنے ہوتا ہے، اور بڑے آرام سے سمندر کی حالت یہ تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے if he may know which way to go, for she guides him smooth or grim, see brother see how graciously she looketh down on him، یعنی کہنا چاہتا ہے کہ the moon wanted to be told as to how it must behave, for the sea becomes smooth or grim as the moon desires۔ The spirit pointed out that the moon was looking very kindly at the right then۔ آگے دوبارہ کہتا ہے جی if he may know which way to go، یعنی وہ چاند جو ہے وہ یہ اس طرح سے سلوک بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ جانتا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ for she guides him smooth or grim، جیسا کہ جو روح تھی وہ اس کو گائیڈ کر رہی ہو۔ see brother see how graciously she looketh down on him، اور وہ اس طرح سے دیکھو کس طرح سے وہ جو ہے وہ سورج چاند جو تھا وہ کتنے نرمی کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ جو ہے وہ سی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر فرسٹ وائس آتی ہے، کہتی ہے but why drives on that ship so fast without